ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم بورس جانسن کی حکومت کی جانب سے $37 ارب کے امدادی پیکج کا اعلان کیا گیا ہے، جس کے تحت کاروبار کے لیے ٹیکس ادائیگیوں میں نرمی اور 1 سال کے لیے بلا سود قرضوں کی فراہمی شامل ہے۔ شہریوں کے ریلیف کے لیے مرکزی بینک پہلے ہی شرح سود کو 0 کر چکا ہے۔ اسی حوالے سے دیکھتے ہیں ہارون فیاض کی رپورٹ۔ برطانیہ میں کرونا وائرس کی وجہ سے پیدا ہونے والے معاشی بحران کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ بینک آف انگلینڈ کے مطابق معاشی حالات معمول پر آنے میں 1 سال لگ سکتا ہے۔ رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں برطانوی معیشت 3% تک سکڑ چکی، لیکن دوسری سہ ماہی میں معاشی گراوٹ بدتر ہو کر 25% ہو چکی ہے۔ بینک کے مطابق اگر ستمبر تک پابندیاں اٹھا لی جاتی ہیں تب بھی توقع ہے معیشت 14% تک سکڑ جائے گی، جبکہ بے روزگاری کی شرح بھی 4 سے 9% ہونے کا امکان ہے۔ وزیر اعظم بورس جانسن کی حکومت کی طرف سے امدادی پیکج کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس امدادی گرانٹ میں £10,000 سے £20,000 تک ناقابل واپسی قرض دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ حکومت نے قرضوں کا اعلان بھی کیا ہے جن پر پہلے سال کوئی سود نہیں ہوگا، جبکہ اگلے سال میں شرح سود نہایت ہی کم ہوگی۔ معروف قانون دان ذیشان برکی کہتے ہیں معیشت کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ کورونا پر کب تک قابو پا لیا جائے گا۔ ماہرین کے مطابق ایسا نہ ہوا تو صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے۔ If the UK government failed to put forward these measurements, I personally believe that many of us would have had significant irreparable effects on our livelihood and businesses. Rishi Sunak said the furlough scheme would be extended by a further 4 months, with workers continuing to receive 80% of their current salary. I believe as we reopen the economy, the government needs to support people to get back to work, and also a lot more could be done and a lot more should be done. The Chancellor also said that the coronavirus job retention scheme has protected millions of workers and businesses across the UK during the outbreak, and I personally welcome this extension, and I hope the changes that the government is introducing through the scheme will give flexibility to businesses while protecting the livelihood of British people and our future economic prospects. ویلز میں بھی آئندہ 2 ہفتوں کے دوران لاک ڈاؤن میں نرمی کا عندیہ دیا گیا ہے۔ برطانیہ میں کورونا سے اب تک 30,000 سے زائد اموات جبکہ 2 لاکھ سے زائد کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ ہارون فیاض، نارتھ ویلز، برطانیہ۔ اور ناظرین، برطانیہ میں NHS میں 30 سال سے خدمات سر انجام دینے والے ڈاکٹر اشرف چوہان نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کوئی سازش تھیوری نہیں بلکہ حقیقت ہے، اور ہم حکومتی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اس وبا سے نجات پا سکتے ہیں۔ اس وقت وہ بیورو چیف UK غلام حسین آوان کے ساتھ موجود ہیں، مزید ان سے بات کریں گے۔ جی آوان، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ اس وقت لنڈن میں ڈاکٹر اشرف چوہان صاحب موجود ہیں، جو کہ بڑے معروف ڈاکٹر ہیں برطانیہ کے اندر، 30 سال سے برطانیہ کے اندر جو ہے پریکٹس کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے اپنے کیئر ہومز کے بھی یہاں پر بزنس ہے۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ جو کرونا وائرس کی وبا ڈاکٹر صاحب پوری دنیا کو پریشان کر رکھا ہے، اور اس بارے پہلے بتائیں حقیقت کیا ہے اس میں؟ حقیقت یہ ہے عوان صاحب کہ یہ ایک وائرس ہے، اور اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو مختلف ٹائم پہ ہسٹری میں نئی وائرسز آتی رہی ہیں جس سے جو لوگوں کو پرابلم ہوئے ہیں، اور جب تک اس کا صحیح ٹریٹمنٹ یا ویکسینیشن نہیں آئی تو اس میں اموات بھی ہوئی ہیں اور پریشانیاں بھی ہوئی ہیں۔ اگر آپ پچھلی ہی صدی میں لیں تو ٹائیفائڈ آیا، پھر جو ہے TB آئی، ڈفرینٹ ڈیزیزز جو ہیں وہ آئیں، کولرا آیا، اور پھر گریجولی اس پہ قابو پایا گیا، پھر اس کی ویکسینیشن بنی۔ تو اس طرح یہ ایک نئی وائرس ہے۔ اب جو لگاتار تھیوریاں آ رہی ہیں، چونکہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لوگ مختلف طرح کی باتیں لکھتے رہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک وائرس ہے جو نئی ہے، اس کا پہلے ٹریٹمنٹ جو تھا وہ موجود نہیں ہے، اور ابھی تک اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے اس پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹرز تو بڑے کیئرفل ہوتے ہیں بیماریوں کے معاملے میں، اور یہاں پر دیکھا ہم نے 31 سے زائد ڈاکٹر جو ہے وہ اس میں جاں بحق ہو چکے ہیں، جیسے 7-8 پاکستانی ڈاکٹرز بھی ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ڈاکٹرز کیا کیئر نہیں کرتے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہاں پہ ایک تو وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ ایکسپوزڈ ہے اس کنڈیشن سے، کیونکہ یہ کنڈیشن پھیلتی ہے ایک شخص سے دوسرے شخص کو۔ تو اگر آپ کا جس طرح آپ کا شعبہ ہے یا دوسرے شعبے ہیں یا بینکس ہیں، اور لوگوں نے گھروں سے نکلنا چھوڑ دیا، ان کو انفیکشن ہونے کے چانسز کم ہیں۔ لیکن ڈاکٹر اگر اپنی سرجری میں بیٹھا ہے اور مریض دیکھ رہا ہے، اور اس میں کوئی ایسا مریض آ گیا جس کو انفیکشن ہے، تو وہ اس ڈاکٹر کو منتقل ہونے کے چانسز زیادہ ہیں۔ اور سب کو چھٹیاں ملی ہیں لیکن ڈاکٹر کو چھٹیاں تو نہیں ملی، ڈاکٹر تو زیادہ پہلے سے کام کر رہے ہیں۔ ایک تو وجہ یہ ہے۔
دوسری وجہ یہ ہے کہ برطانیہ میں, جس کو شاید کم لوگوں نے اس چیز کو کسی بھی میڈیا پہ ڈسکس کیا ہے, جو جاب ڈسٹریبیوشن ہے برطانیہ میں, وہ جو امیگرینٹ ڈاکٹر ہیں ان کے حصے میں کچھ ایسی شعبے آتے ہیں. یہ میں نے سوال بھی پوچھنا تھا ویسے کہ یہ جو BME کہا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر زیادہ اس میں جاب ہو رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بالکل اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر جو ہیں, اگر آپ ایمرجنسی میں کسی جگہ جائیں گے تو آپ کو زیادہ دیسی نظر آئیں گے. جی پیز جو ہیں وہ زیادہ تر دیسی ہیں. جو وارڈز ہیں جہاں ایلڈرلی پیشنٹس ہیں وہ وہاں پہ زیادہ تر امیگرینٹس ہیں, بیم جس کو ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں وہ ہیں. تو اس وجہ سے جو زیادہ فرنٹ, جس طرح آرمی میں فوج میں ہوتا ہے کہ انفینٹری میں زیادہ شہادتیں ہوتی ہیں کیونکہ وہ فرنٹ لائن پہ ہوتے ہیں نا, تو زیادہ تر جو بیم کے ڈاکٹر ہیں وہ فرنٹ لائن والے شعبوں میں ہیں. اس وجہ سے ان کا زیادہ, یہ برطانوی میڈیا میں یہ گفتگو نہیں ہوئی ابھی تک, لیکن وقت آنے پر اس کو یہ اٹھے گا نقطہ. ڈبیٹ چل رہی ہے. دوسرا ڈاکٹر صاحب, آپ کیئر ہومز چلاتے ہیں, اتنا بڑا آپ کا ماشاء اللہ بزنس ہے, لیکن یہ کیئر ہومز کی ڈیتھ جو ہے وہ چھپائی جا رہی تھی, پہلے ان کو میڈیا پہ نہیں لایا جا رہا تھا, اب وہ آنا شروع ہو گئی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا کیئر ہومز میں جو مریض بیمار ہوتے ہیں ان کو ہاسپٹل لے کے جایا جاتا؟ اصل میں ہوا یہ کہ یہ سڈنلی ایک پینک آئی اور جو کیئر ہوم کو اس بریکٹ میں نہیں لایا گیا, اور جو ڈیلی سورس آف جو انفارمیشن تھی وہ ان کا اپنا ایک سسٹم تھا جو 111 تھا, جہاں وہاں اگر کوئی فون کرتا تھا اس کو انویسٹیگیٹ کیا جاتا تھا, اسی کا نمبر شمار ہوتا تھا, اور وہ جو وہاں سے ہاسپٹل ایڈمٹ ہوتے تھے ان کی ڈیتھس کو کاؤنٹ کیا جاتا تھا. تو کیئر ہومز کو اس سے اگنور کیا گیا. لیکن جب بعد میں پتہ چلا کہ کیئر ہوم بہت زیادہ والنریبل تھے اور کیئر ہومز میں ڈیتھس بھی زیادہ ہوئیں, پھر پبلک کی طرف سے بھی شور آیا, تو پھر جو ہے سیکنڈ فیز میں کیئر ہوم کا شمار اس میں آیا. لیکن فرسٹلی یہی تھا, دیکھا گیا کہ جو نارمل لوگ ہیں 111 پہ کال کرتے ہیں, ان کو وہ دیکھتے ہیں کہ اگر زیادہ اس کی کنڈیشن خراب ہے اس کو ہاسپٹل میں ہی شفٹ کرتے ہیں. ہاسپٹل میں شفٹ کر کے اگر وہ پیشنٹ ریسپریٹر پہ چلا گیا, مر گیا, تو اس کی کاؤنٹنگ ہوتی تھی, دوسروں کی کاؤنٹنگ نہیں ہوتی تھی. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے بھی یہ فکرے سنے ہوں گے سوشل میڈیا پہ کہ یہ سامراج کی سازش ہے, یہ امریکہ کی سازش ہے, یہ چائنا کی سازش ہے, دنیا کا کنٹرول کیا جا رہا ہے, لوگوں کے اندر چپیں ڈال کر جو ہے دنیا کا کنٹرول کیا جائے گا. آپ نے بھی یہ باتیں سنی ہیں سوشل میڈیا پہ, حقیقت کتنی ہے؟ نہیں, باتیں یہ ساری سنی ہیں, لیکن جو لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک سازش کر رہے ہیں, مریض بھی تو انہیں کے, یہ مر بھی تو انہیں کے رہے ہیں. تھرڈ ورلڈ یا کچھ ایریاز میں تو یہ ڈیزیز پھیلی ہی نہیں ہے, تو یہ کہنا کہ جی یہ چین نے یہ کر دیا, میرا خیال ہے یہ باتیں بس باتیں ہی ہیں, اس کا کوئی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو کہا جا رہا ہے کہ کچھ کرونا کے اندر مریضوں کی ڈیتھس نہیں بھی ہوتی اور پریشر ڈالا جاتا ہے کہ اس کو کووڈ-19 کے اندر ہی شمار کیا جائے. یہ کافی ملکوں میں ہو رہا ہے, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ نومیرکس جو ہیں اس سے سارے, کیونکہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے نا, نومیرکس جو ہے وہ سارے اس سے سارے مینیپولیٹ کر رہے ہیں کہ زیادہ دکھائیں یا کم دکھائیں. کئی ملک کلیم کر رہے ہیں جی یہاں پہ ہے ہی نہیں ہے, تو وہ وہاں کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے نومیرکس لو رکھے جائیں, نمبر ان کے نہ دکھائے جائیں, کہیں جی بیماری ہے ہی نہیں ہے, ایویں خواہ شور ہے, نکلیں اور اپنا نارمل کام کریں. کئی ملک جو ہیں اس کو انہوں نے پورا اسٹرکٹلی کنٹرول کیا ہوا ہے, وہ ہر ایک ڈیتھ کو کنٹرول کر رہے ہیں تاکہ اس سے وہ لیڈ لے کے اس کی ٹریٹمنٹ کریں. لیکن یہ نمبرز اور گورنمنٹ کی پرفارمنس سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں, اس میں پھر تھوڑا سا نمبر میں پلے کرنا جو ہے وہ بن جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یہ کووڈ-19 ہوا ہے, ہاسپٹل کے اندر ایسے ہے جیسے بھوک عالم ہے, مطلب نہ کوئی مریض ہیں, بالکل ہاسپٹل خالی ہیں, جو کہ ہمارا ایک امپریشن تھا کہ پتہ نہیں بیماری کے بعد ہسپتال کے اندر لاشیں پڑی ہوں گی, ایسا کچھ نہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں, ایک تو یہ ہے کہ ہاسپٹلز جو ہیں ان میں تقریباً جو ایمرجنسی میں لوگوں کا آنا تھا وہ 50% کم ہو گیا. اس کی کیا وجہ؟ آپ لوگ بیماری نہیں ہوتے؟ نہیں, دیکھیں جو ایمرجنسیز میں 100 مریض آتا ہے تو اس میں 60-70% جو اس ملک میں وہ سپورٹس ریلیٹڈ انجریز ہوتی ہیں, چلڈرن کی انجریز ہوتی ہیں, اسکول میں لوگوں کی انجریز ہوتی ہیں, پھر انجریز ایٹ ورک ہوتی ہیں. وہ تو لوگ گھر میں بیٹھ کے, اسکول بھی بند ہو گئے تو وہ ٹراما تو ختم ہو گیا. جو ٹراما ہوتا تھا وہ تو ختم ہو گیا, بیکاز کچھ آپ کر ہی نہیں رہے, اسپورٹس بھی نہیں کر رہے گھر میں. باقی رہ گیا جو کارڈیو ویسکولر یا دوسری کنڈیشنز ہیں وہ تو اسی طرح چلتی رہی ہیں. تو کم جو ہوا ہے وہ ٹراما ریلیٹڈ انجریز کم ہوئی ہیں. سیکنڈلی یہ تھا کہ وہ الیکٹیو جو پروسیجرز ہیں یا الیکٹیو سرجریز ہیں یا کینسر کی جو ٹریٹمنٹس تھی وہ کچھ عرصہ کے لیے روک دی گئیں, تو اس وجہ سے ہاسپٹل کی جو اس طرح نارمل ورکنگ تھی وہ کم ہو گئی. اور
اور برطانوی نیوی کے زیر اہتمام ملازمت کے مواقع پر آن لائن پروگرام کا انعقاد ہوا، جس میں نوجوان برٹش ایشینز کو مستقبل کے حوالے سے رہنمائی پیش کی گئی۔ آن لائن سیشن کی صدارت برطانوی نیوی کی پہلی مسلم اعزازی کمانڈر دردانہ انصاری نے کی، جس میں برطانیہ بھر سے نوجوانوں نے بھرپور شرکت کی۔ برمنگھم سے عابد قاسمی کی رپورٹ۔ برطانوی بحریہ میں برٹش ایشینز کو شامل کرنے اور نوجوانوں میں نیوی کے حوالے سے شعور اجاگر کرنے کے لیے گزشتہ روز آن لائن اجلاس ہوا، جس میں نیوی کے اہم عہدے پر فائز پہلی مسلم برٹش پاکستانی خاتون دردانہ انصاری نے نوجوانوں کو بحریہ میں شمولیت کی دعوت دی تاکہ وہ ملٹی کلچر معاشرے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اس موقع پر دردانہ انصاری نے کہا، اس آن لائن سیشن کا مقصد نوجوانوں کو گلیوں بازاروں سے نکال کر مین سٹریم میں لا کر ایک اچھا اور باشعور شہری بنانا ہے جو اپنے خاندان اور ملک کے لیے عزت کا باعث ثابت ہو سکتا ہے۔ جتنے بھی ایتھنک کمیونٹی سے یعنی بیم کمیونٹی سے جو لوگ ہیں برطانیہ میں آباد ہیں جو کہ برٹش سٹیزنز ہیں، ان کے لیے رائل نیوی میں کریئر اپرچونیٹیز جو ہیں کہ ان کو اچھے جو ہیں وہ ملازمت میں ملیں۔ اور رائل نیوی میں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بہت ساری ایسی اپرچونیٹیز ہیں کہ جس میں آپ اپنی مرضی سے دیکھ سکتے ہیں کہ انجینئرنگ میں جانا ہے، کہ میڈیکل لائن میں جانا ہے، کہ آئی ٹی کی لائن میں جانا ہے، مطلب سینکڑوں قسم کی ایسی جو ہیں وہ وہاں پہ دستیاب ہیں۔ آن لائن سیشن میں رائل نیوی کے افسروں نے نوجوانوں کو نیوی میں ملازمت کے فوائد بتائے، جبکہ نوجوانوں نے بھی کھل کر سوالات کیے۔ As soon as this lockdown will be over, we will be probably organizing a few more events for the Royal Navy so that we could bring in all these people who I have been talking to, as well as through common friends who have shown interest in joining the Royal Navy. I think Dardana putting it out to the wider forum here and sort of articulating what our plan is. And yes, it's impacted at the moment because of the lockdown and COVID-19. But I can see this growing in the future, and definitely to the community leaders that are here. I would like to have the opportunity to speak to you all on a one-to-one basis and find out where we can come and talk to you openly about the Navy. Obviously, where I fit in is probably going to be in the reserve, and I would like more information about the reserve. So I'm going to continue until, I think, if that's what I'm made for, I want to help out and I want to join and give my service back. My experience has been really helpful, and as you know, that I want to get into medicine and then maybe join as a doctor. And it's a long way away because I'm still doing my A-levels, but I still got an idea and I know where to go from here. So I think it's been really helpful, and I think anybody here is really lucky to be here, I think. To our careers, and they're giving us opportunities and lots of different choices for us to pick for our career in the future, and it's actually been really, really helpful for me and for other people in this forum as well. آفیسرز نے بھی نوجوانوں کے سوالوں کے تسلی بخش جواب دیے، جس پر نوجوان مطمئن دکھائی دیے۔ عابد قاسمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ اور ناظرین، مشرقی لندن کے ایک ویئر ہاؤس میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ آگ بجھانے کی کارروائی میں 120 فائر فائٹرز نے حصہ لیا تھا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق آگ بارکنگ کے انڈسٹریل ایریا میں واقع ایک ویئر ہاؤس میں لگی۔ آگ اتنی شدید تھی کہ ہر طرف دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ شدید دھوئیں کے باعث لندن ایمبولینس سروس کی جانب سے علاقے کے رہائشیوں کو گھروں کی کھڑکیاں اور دروازے بند رکھنے کی ہدایت کی گئی۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کا عملہ موقع پر پہنچ گیا۔ آگ بجھانے کی کارروائی میں 120 فائر فائٹرز نے حصہ لیا۔ آتش زدگی کے واقعے میں کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا۔ آگ لگنے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات ابھی کی جا رہی ہیں۔ اور سعودی عرب میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 52,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ کرونا وائرس سے جاں بحق مریضوں کی مجموعی تعداد 302 ہو چکی ہے۔ وزارت صحت کے مطابق سعودی عرب میں کرونا وائرس کے 2,840 نئے کیسز سامنے آئے، جس سے کرونا وائرس کے مریضوں کی مجموعی تعداد 52,016 ہو گئی، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 10 مریض جاں بحق ہوئے ہیں، جس سے اب تک جاں بحق مریضوں کی کل تعداد 302 ہو گئی ہے۔ سعودی وزارت صحت کے مطابق وبا سے صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 23,666 ہے۔ اور ناظرین، سعودی عرب میں پاکستانی ڈاکٹر مبینہ طور پر کرونا وائرس کے باعث انتقال کر گئے ہیں۔
پاکستان کے شہر حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر اطہر گزشتہ کئی سالوں سے سعودی عرب کے شہر القصیم کے نواحی علاقے میں مقیم تھے اور مقامی ہاسپٹل میں ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے۔ جمعے کو ہاسپٹل سے واپسی پر بخار اور سانس کی تکلیف میں مبتلا رہے اور ہفتے کو ہاسپٹل جاتے ہوئے اچانک انتقال کر گئے۔ ڈاکٹر اطہر کا کورونا وائرس کا ٹیسٹ کر لیا گیا ہے، جس کا نتیجہ آج ملنے کا امکان ہے، جبکہ ان کی فیملی کے ارکان کو قرنطینہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ اور ناظرین، امریکہ میں متعین پاکستان کے سفیر ڈاکٹر اسد مجید خان کی ولسن سینٹر واشنگٹن ڈی سی میں منعقدہ ایک ٹیلی مباحثے میں شرکت۔ سفیر پاکستان نے کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے حکومت پاکستان کے اقدامات، پاک امریکہ تعلقات اور افغانستان میں قیام امن کی کوششوں کے بارے میں اظہار خیال کیا۔ خرم شہزاد کی یہ رپورٹ۔ سفیر پاکستان اسد مجید خان کا کہنا تھا کہ امریکہ میں پھنسے ہوئے پاکستانیوں کی وطن واپسی کے سلسلے میں سفارت خانہ اور 4 قونصل خانہ ہمہ وقت کام کر رہے ہیں۔ پاکستان میں کووڈ-19 کی صورتحال دنیا کے کافی ممالک سے بہتر ہے۔ حکومت پاکستان نے کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے بروقت نیشنل ایکشن پلان ترتیب دیا۔ We are living through very difficult times. COVID has overwhelmed the rich and the poor, the resource-rich and resource-poor countries alike. And Pakistan is certainly no exception. As of today, the number of those infected by COVID-19 stands at around 38,290, and number of deaths, reported deaths, are around 822. Now, when we compare this number, even losing one life is a tragedy, for the family and for the communities. But obviously, when we compare these numbers with some of the other countries, I think Pakistan has done relatively well in terms of dealing with this crisis. نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ حکومت کے اقدامات کے نتیجے میں پاکستان میں وبا کی روک تھام میں مدد ملی ہے۔ وطن واپس جانے والے تمام مسافروں کو پاکستان میں کووڈ-19 کا ٹیسٹ کرانا ہوتا ہے اور 48 گھنٹے کے لیے ان کو قرنطینہ میں رکھا جاتا ہے۔ COVID, you spoke about repatriation. Yes, that has been a major preoccupation, not just for the embassy here, but also for all of our consulates across the United States. ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ پاکستان میں کورونا وائرس کی ٹیسٹنگ اور دوسری ضروری طبی سہولیات میں اضافہ کیا جا رہا ہے تاکہ وبا کا بہتر انداز میں مقابلہ کیا جا سکے۔ پاکستان چونکہ ایک ترقی پذیر ملک ہے، اس لیے کورونا وائرس کے گہرے معاشی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ پاکستان کی معاشی صورتحال پہ بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ حکومت پاکستان نے تاریخی مالی پیکج دیا ہے جس کی مالیت 1.2 ٹریلین روپے ہے۔ 8.2 ملین پاکستانیوں کو احساس کیش سپورٹ پروگرام کے تحت مالی امداد مہیا کی گئی ہے۔ پاک امریکہ تعلقات کی موجودہ صورتحال پر روشنی ڈالتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان امریکہ تعلقات میں گزشتہ 1.5 سال کے دوران انتہائی مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے سفیر پاکستان نے کہا کہ امریکہ نے پاکستان کو 10 ترجیحی ممالک کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ ناظرین، ملیشیا میں کورونا کے بعد سیاسی گرما گرمی نے ہلچل مچا دی ہے۔ 2 بار ملیشیا کے وزیر اعظم رہنے والے مہاتیر بن محمد نے موجودہ وزیر اعظم معین الدین یاسین کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کی قرارداد پیش کی۔ کوالالمپور سے نمائندہ 92 نیوز جاوید الرحمان کی رپورٹ دیکھیں۔ ملائیشیا میں کورونا لاک ڈاؤن میں نرمی، سیاست میں گرمی۔ 2 بار ملائیشیا کے وزیر اعظم رہنے والے مہاتیر محمد کی موجودہ وزیر اعظم معین الدین یاسین کے خلاف پارلیمنٹ میں تحریک عدم اعتماد پیش۔ اسپیکر عارف محمد یوسف نے رائے شماری کے لیے منظوری دے دی۔ قرارداد پر ووٹنگ 18 مئی کو ہوگی، جبکہ اجلاس سے ملائیشیا کے بادشاہ سلطان عبداللہ بھی خطاب کریں گے۔ فروری میں حمایت حاصل نہ ہونے پر وزارت عظمیٰ چھوڑنے والے مہاتیر محمد کا دعویٰ ہے کہ انہیں اب پارلیمنٹ میں سادہ اکثریت حاصل ہے۔ ادھر کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے بہترین اقدامات کرنے پر وزیر اعظم محی الدین یاسین کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے۔ ملائیشین تجزیہ نگار ڈاکٹر چندرا مظف نے عدم اعتماد کی تحریک پیش کرنے کو غیر دانشمندانہ فیصلہ قرار دیا ہے۔ دوسری جانب مہاتیر محمد کے اس فیصلے پر ان کے بیٹے اور ریاست کدا کے وزیر اعلیٰ کے 2 اراکین اسمبلی پارٹی چھوڑ کر محی الدین کی کشتی میں سوار ہو گئے ہیں، جس سے وہ وزارت اعلیٰ سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ ملیشین پارلیمنٹ کے 18 مئی کو ہونے والے اجلاس میں ڈاکٹر مہاتیر بن محمد سے پیش کی گئی تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری اس لیے نہیں ہو سکتی کہ اس اجلاس میں صرف ملیشیا کے بادشاہ پارلیمنٹ سے خطاب کریں گے۔ اگلا اجلاس 13 جولائی کو ہوگا
جو باقاعدہ سیشن ہوگا اس وقت تک ملیشیا کے سیاسی پلوں سے بہت سا پانی بہہ چکا ہوگا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ جاوید الرحمان، 92 نیوز، کوالالمپور، ملیشیا۔ اور ناظرین، ملیشیا میں ناکردہ گناہوں کی سزا کاٹنے پر مجبور پاکستانی قیدیوں اور ان کے اہل خانہ کے لیے خوشیوں بھرا دن آ پہنچا ہے۔ حکومت پاکستان کی خصوصی کاوشوں کی بدولت 2 خصوصی پروازیں پاکستانی قیدیوں کو لے کر لاہور کے لیے روانہ ہو گئی ہیں۔ کوالالمپور ایئرپورٹ پر پاکستانی ہائی کمشنر آمنہ بلوچ نے قیدیوں کو رخصت کیا۔ تفصیلات جاوید الرحمان کی رپورٹ میں۔ بالآخر پاکستانی ہائی کمشنر آمنہ بلوچ اور ان کی ٹیم کی کاوشیں رنگ لے آئیں۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے خصوصی معاونت سے مالانڈو ایئر لائن کے 2 خصوصی پروازوں کے ذریعے 331 پاکستانی قیدی وطن روانہ ہو گئے۔ ان پروازوں کے تمام اخراجات ملیشین حکومت نے برداشت کیے۔ پاکستانی ہائی کمشنر آمنہ بلوچ، ڈیپٹی ہائی کمشنر میاں عاطف شریف، کمیونٹی ویلفیئر اتاشی غلام حیدر اور ہائی کمیشن کے دیگر حکام نے پاکستانیوں کو کوالالمپور ایئرپورٹ سے رخصت کیا۔ اس موقع پر رہائی پانے والے قیدیوں نے آمنہ بلوچ کو اپنے مسائل سے بھی آگاہ کیا۔ رہائی پانے والے قیدیوں کی خوشی اور جذبات قابل دید تھے، جنہوں نے 92 نیوز سے خصوصی بات کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان اور پاکستانی ہائی کمشنر آمنہ بلوچ کا شکریہ ادا کیا۔ انشاءاللہ گھر جا رہے ہیں، بہت خوشی ہے۔ تھینک یو حکومت کا، گورنمنٹ کا، عمران خان صاحب کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔ مہینے بعد جا رہے ہیں، خوشی سی بات ہے کہ بس جا رہے ہیں رمضان کے مہینے میں، اس سے پہلے خوشی ہے اور کیا، شکریہ، بہت شکریہ آپ لوگ۔ پاکستانی ہائی کمشنر آمنہ بلوچ نے 92 نیوز سے بات کرتے ہوئے خصوصی پرواز اسپانسر کرنے پر ملیشین حکام کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملیشیا کی جیلوں میں قید دیگر پاکستانیوں کو بھی جلد از جلد وطن واپس بھیجنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی ایکسرسائز تھی۔ یہ ایکسرسائز جو ہے یہ ہم لوگ اس کو جو ہے وہ کمپلیٹ آج کر سکے ہیں۔ 2 جہازوں کے ذریعے 331 پاکستانی جو ہے وہ آج پاکستان کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے 5 – 5.5 گھنٹے میں وہ پاکستان لینڈ کر جائیں گے اور اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو سکیں گے۔ اس سے پہلے بھی ہم یہ کرتے رہے تھے، لیکن جب سے یہاں پہ یہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہوا کورونا وائرس کے بعد، تو یہ ایک بیک لاگ کریٹ ہو گیا تھا ہمارے پاس۔ لیکن میں حکومت ملیشیا کی شکر گزار ہوں، انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور انہوں نے یہ 2 جہاز جو ہیں وہ اس کو سپانسر کرنے میں ہماری مدد کی۔ پاکستانی قیدی ویزا کی میعاد ختم ہونے یا ویزا قوانین کی خلاف ورزی کی وجہ سے گرفتار کیے گئے تھے، جو اپنی سزائیں 2 ماہ قبل ہی مکمل کر چکے تھے، تاہم کرونا وائرس کی وجہ سے پروازیں معطل ہونے کی وجہ سے پھنس کر رہ گئے تھے۔ ملیشیا کی قیدوں میں پھنسے ہوئے 334 پاکستانی اپنے وطن کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ ان کے جذبات اور ان کے احساسات قابل دیدنی تھے۔ بہت سے لوگ خوش ہیں اور بہت سے لوگ افسردہ بھی ہیں جس طرح کی زندگی وہ گزار کے جا رہے ہیں۔ خدا کرے کہ پاکستانیوں کو اور کسی بھی غیر ملکی اور کسی بھی قیدی کو اس طرح کے مصائب کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ جاوید الرحمان، 92 نیوز، کوالالمپور، ملیشیا۔ اور ناظرین، کورونا وائرس کی وجہ سے تعلیم سے دور ہونے والے 67% کینیڈین طلباء نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ جان لیوا وائرس کی وجہ سے شاید انہیں اچھی ملازمت نہ ملے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے ایک طرف دنیا بھر کے کاروباری ادارے پریشان ہیں تو دوسری جانب طلباء بھی تشویش کا شکار ہیں۔ کینیڈین طلباء کی بڑی تعداد نے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا ہے کہ انہیں کورونا کے بعد ڈگری کے باوجود بھی ملازمت نہیں ملے گی۔ کینیڈین میڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق 67% طلباء نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ کورونا کی وبا کی وجہ سے آنے والے دنوں میں کاروباری ادارے بند رہیں گے اور اس لیے انہیں ملازمتیں نہیں مل سکیں گی۔ کئی طلباء اس صورتحال میں بھی جاب کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کچھ طلباء گروسری سٹورز اور ڈیلیوری کی ملازمتیں کورونا کے ڈر کی وجہ سے نہیں کر پا رہے۔ اکثریت کا یہ کہنا ہے کہ تعلیمی حرج کی وجہ سے ان کے گریڈ بھی متاثر ہوں گے، جس کا اثر ان کی ملازمت پر پڑے گا۔ کرونا وائرس نے بنی نوع انسان کو پرانی روایات تبدیل کرنے کے ساتھ نئی عادات اپنانے پر بھی مجبور کر دیا۔ ایسا ہی کچھ اس ویڈیو میں ناروے کے وزیر اعظم ارنا سولبرگ کو وزراء کے ساتھ ایک تقریب میں فاصلہ رکھ کر ڈانس کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ویڈیو ناروے کے قومی دن پر نشر کی جائے گی۔ اس سال کرونا وائرس کے باعث ملک میں تمام عوامی تقریبات، بچوں کے شوز، لائیو پرفارمنسز اور سکولز پریڈز منسوخ کر دی گئی ہیں۔ ناروے میں سماجی فاصلہ رکھنے کی وجہ سے کرونا وائرس نے وہ تباہی نہیں پھیلائی جو دیگر یورپی ممالک میں رونما ہوئی ہے۔ حکومت نے جون کے وسط تک تمام اہم ایونٹس، تقریبات اور اجتماعات پر پابندی لگا رکھی ہے۔ نارویجن وزیر اعظم کی اپنے وزراء کے ہمراہ ڈانس کرنے والی ویڈیو کو سوشل میڈیا پر خوب سراہا جا رہا ہے۔